السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرے پاس دو قصے ہیں اور دونوں انتہائی درجے کے مرعب۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ علی شمری عراق کا رہنے والا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے جو 95 میں اس کے ساتھ پیش آیا۔ کہتا ہے میں ڈگری ہولڈر تھا اور ایک کمپنی ہے پیٹرول سرچنگ والی، میں اس میں اپلائی کرتا ہوں۔ مجھے وہ جو جاب ملتی ہے وہ ملتی ہے یمن میں، اسی کمپنی کی برانچ یمن میں ہے، وہاں پر مجھے یہ جاب ملتی ہے۔ جب میں نے اپلائی کروایا تو 2 سے 3 دن میں سلیکشن ہو گیا۔ اب میں عراق سے جاتا ہوں یمن میں۔ یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، وہاں پر ہماری کمپنی کا ہیڈ آفس تھا۔ میں سب سے پہلے وہاں جاتا ہوں اور کچھ دن وہیں گزارتا ہوں۔ جب میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا تو ہمیں یمن کے ایک شہر میں جانا تھا جس کا نام تھا رضوہ۔ وہ شہر صنعاء سے 8 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ ہم لوگ 3 گاڑیوں میں نکلتے ہیں، ہر گاڑی میں 5 بندے، لیکن جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ یمنی شہری تھا۔ باقی سارے جو لڑکے تھے وہ کوئی سوریہ کا تھا، کوئی لبنان کا، میں ایک لڑکا ان میں عراق کا تھا۔ جو 8 گھنٹے کی مسافت سی، اس سے ایک روڈ بیچ میں نکلتا تھا جو کہ آدھا سفر تھا اس کا، یعنی وہاں سے ہمیں 4 گھنٹے لگیں گے، لیکن وہ روڈ خالی تھا، کچا روڈ بھی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ پیٹرول پمپ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ورک شاپ، نہ کسی قسم کا کوئی ہوٹل، یعنی دنیا کی کوئی سہولت اس روڈ کے اوپر نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ کہ ان لڑکوں نے یہ والا روڈ کیوں اختیار کیا۔ سارے ہی اپنے رزق کی تلاش میں یمن میں گئے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگ نکلتے ہیں، ہمیں صنعاء سے نکلے ہوئے اس روڈ کے اوپر چلتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے کہ ہماری گاڑی مسنگ کرتی ہے اور بند ہو جاتی۔ دوسری گاڑی والے بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی روکتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا جو گاڑی کے انجن کو سمجھتا تھا، یعنی وہ مکینکی جو ہے گاڑی کی اس کو سمجھتا تھا۔ چیک اپ کیا تو ایک پرزہ خراب تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پرزہ چینج کریں گے تو گاڑی سٹارٹ ہوگی، ورنہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 5 لڑکے اس گاڑی والے یہیں بیٹھو، ہم لوگ یہ پرزہ لے کے جاتے ہیں اور مارکیٹ جا کے وہاں سے یہ لے کے آ جاتے ہیں، جب تک آپ ہمارا یہاں انتظار کرو۔ جب وہ جانے لگے، اپنی گاڑی میں ان کے پاس ایک پانی کا کارٹن تھا جو انہوں نے ہمیں دے دیا، جبکہ ہمارے پاس بھی ایک پانی کا کارٹن تھا۔ ان کے پاس ایک بسکٹ کا کارٹن تھا، وہ بھی ہمیں دے دیا، جیسے ان کو پتا تھا کہ یہ ان کی موت کا سفر ہے۔ بہرحال وہ ہمیں وہ چیزیں دے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں، اس وقت عصر کا ٹائم تھا، یعنی 4 بج رہے تھے۔ اب ہم لوگ باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ وہ آ نہیں جاتے، کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ وہاں سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اطراف میں صحرا ہے دونوں طرف، کہ اگر ہمیں یہاں پر رات پڑ گئی تو ہم لوگ یہاں لکڑیاں جلا کے بیٹھ جائیں گے، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ان کو ہماری لوکیشن کا پتہ چل جائے۔ ہم لوگ وہاں بیٹھ کے تو ایک دوسرے کا تعارف کرتے ہیں، کون کہاں کا ہے، کون کہاں کا، وہ اپنے ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں، کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اب یہ جو یمنی تھا یہ خوف کھا رہا تھا، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ یار چلو گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ باہر بیٹھنا کیوں اچھا نہیں؟ کہتا ہے دیکھو کہ یہ جو جگہ ہے نا، ایسی جگہ یہاں جنات ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہنس سے کہ بھئی کون سے جن اور کون سے بن؟ تو وہ کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو خبردار کر دیا۔ ہم نے اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی کہ تقریباً 2 سے 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ دور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، اس نے ہاتھ میں لائٹ پکڑی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ جگہ جنات کی ہے، جلدی اٹھو اور گاڑی میں چلے جاؤ۔ ہم لوگ بھاگ کے گاڑی میں آ جاتے ہیں، دروازے لاک کر لیتے ہیں، شیشے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اب اس بڈھے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ تو یہ یمنی کہتا ہے کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے نا، یہ جن ہے، ابو فانوس۔ تو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ابو فانوس جن؟ کہتا ہے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بتانے کا،
لہٰذا تم لوگ قرآن پڑھو، اذکار کرو۔ تو ہم لوگ قرآن اور اذکار پڑھنا شروع کر دیتے کہ وہ جو بڈھا تھا وہ تو غائب ہو گیا، لیکن وہ جو فانوس ہے، لائٹ، وہ وہیں ہے۔ یہ لائٹ کبھی ہمارے سامنے جلتی ہے، کبھی ہمارے بائیں، کبھی دائیں، کبھی پیچھے، یعنی وہ پوری رات یہ لائٹ ایسا ہی کرتی رہی۔ ہم لوگ سارے خوف کے مارے بس قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن نہیں پڑھ رہا تھا یا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ فانوس سپیڈ سے گھومتا ہے ہماری طرف، یعنی ہماری گاڑی کی سائڈوں کے اوپر۔ پہلے تو کبھی سامنے جلتا تھا، وہاں سے بجھتا تھا لیفٹ سائڈ میں، وہاں سے بجھتا تھا رائٹ میں، لیکن اب وہ ہمارے اطراف میں چکر لگاتا تھا سپیڈ سے۔ پوری رات ہمارے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی ہمارے اوپر طلوع ہو گئی۔ اب ہم لوگوں میں یہ ہمت نہیں کہ ہم لوگ گاڑی سے باہر نکل جائیں، تو یہی کہا کہ ٹھیک ہے گاڑی کے اندر ہی سو جاتے ہیں عصر تک۔ لیکن ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، ایسے جیسے وہ ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ نہ اس وقت کوئی موبائل تھا کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ ہی کر لیں، بس ہم اللہ کے آسرے پہ وہاں پر گاڑی میں پڑے ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، پیدل چلتے ہیں تو کہاں چلیں گے؟ صحرا کی تپش جب بندے کو مارتی ہے تو وہ بڑی بھیانک موت مارتی ہے۔ دوسرا خوف ہمیں جنات کا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے ان کا انتظار، یا ایسا ممکن ہے کہ ہمارا مینیجر کوئی اور گاڑی ہماری طرف بھیج دے۔ بس اسی انتظار میں ہم لوگ وہاں پڑے رہتے ہیں۔ پانی اور بسکٹ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے ایک پانی کا کارٹن ہمارے ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ پانی زیادہ نہیں پیو، کہیں ہمارا پانی ختم نہ ہو جائے۔ اب ہم اس دن بھی ہمارے اوپر رات کے 12 کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی لاک کر لیتے ہیں۔ اسی اثنا میں سامنے سے دوبارہ ابو فانوس سے نکل آتے ہیں، لیکن آج اس کے ساتھ کچھ اضافی ہوتے ہیں کہ ہمیں آواز آتی ہے جیسے کوئی پارٹی ہے، کہیں میوزک بج رہا ہے، لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر سائڈوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آوازیں آ رہی ہیں مگر بندہ کوئی نہیں، جبکہ ابو فانوس ہمارے سامنے ہے۔ کوئی لڑکا بولنا چاہتا ہے تو یہ یمنی کہتا ہے چپ کر جاؤ، کچھ نہیں بولو، صرف ذکر کرو۔ اب یہ آوازیں ہمیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں، صرف خاموشی سے قرآن پڑھتے جاؤ، اذکار کرتے جاؤ، اور کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے سب کے جسم کانپ رہے تھے، اس قدر خوف تھا اس مقام پہ۔ اندھیرا، کوئی کسی قسم کی چیز نظر نہیں آتی سوائے وہ ابو فانوس کے جو ہمارے سامنے وہیں کھڑا تھا۔ مگر جو یہ آوازیں ہیں یہ بڑھتی جاتی ہیں، ہم بھی اذکار کی آواز اونچی کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں سے ایک لڑکا میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، میرا ہاتھ پہلے کانپ رہا تھا تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ باہر دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے اس نے کوئی چیز دیکھی اور اس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم لوگ ذکر بلند کر کے پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں بچے نظر آتے ہیں جو کھیل رہے ہیں، پھر ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں جو دور کھڑی ہیں، دوسری طرف نظر آتا ہے کہ آدمی کھڑے ہیں۔ اس مقام کے اوپر ابو فانوس دوبارہ ہماری گاڑی کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے۔ پھر تھوڑے لمحے میں ساری آوازیں بند ہو جاتی ہیں، جو شور شرابہ تھا سب کچھ بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو ہمیں لگا کہ خلاص ہم لوگ اس مصیبت سے نکل آئے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا اس سے بھی بڑی مصیبت ہمیں آنے والی ہے۔ اچانک چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے، وہ اس قدر زور سے چیخیں تھی کہ ہم لوگ اپنے کان بند کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا دماغ نہ پھٹ جائے، مگر کان بند کر کے بھی وہ چیخیں ویسی کی ویسی ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ زور زور سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی ہلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے دونوں طرف سے کوئی ہماری گاڑی کو ہلا رہے ہیں زور زور سے۔ ہم لوگ ذکر بلند کرتے جاتے یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہوا اور جو تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی آواز نہیں، کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں، جو کچھ بھی تھا سب نارمل۔ خوف سے ہم لوگ سارے گاڑی میں سو جاتے ہیں،
یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ موت کے بہت قریب آ چکے ہیں کیونکہ ہمارا پانی ختم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ گاڑی کا ریڈیٹر کا پانی نکال کے وہ پیتے ہیں، جبکہ جو گئے ہوئے ہیں وہ گاڑی کا پارٹس لینے کے لیے، ان میں سے کوئی واپس ہی نہیں آتا۔ ایسے جیسے ان لوگوں نے ہمیں جان بوجھ کے یہاں پر چھوڑ دیے، یا ایسے جیسے ان کے ساتھ ہم لوگ تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ہماری موت پکی تھی، یا تو ہم بھوک اور پیاس سے مریں گے، یا پھر ہم جنات کے ہاتھوں مریں گے۔ ہم لوگ سارے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں کہ یار کہا سنا معاف کرنا، اور ہر کوئی اپنی اپنی وصیت لکھتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ پانی جو تھا وہ ہمارا ختم ہو چکا تھا، بسکٹ جو ہمارے پاس کھانے کے لیے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے کہ یہاں تک کہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں جنات کا کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ہم سکون میں تھے۔ خلاص ہم آج کی رات بڑی مشکل سے گزاریں گے۔ کہ یمنی کہتا ہے کہ یار چلو جلدی گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں، مریں گے تو گاڑی میں مریں گے، باہر نہیں مریں گے جنوں کے ہاتھوں کہ ہماری لاشیں ہی نہیں ملیں گی۔ کم سے کم گاڑی میں مرے ہوں گے تو کوئی ہماری لاش کو دیکھ کے دفن تو کر دے گا، لیکن اگر ہم باہر مر گئے تو عین ممکن ہے کہ رات کو بھیڑیے یا کتے ہماری لاشیں نوچیں، جبکہ ہمیں قبر بھی نصیب نہ ہو۔ تو ہم لوگ سارے گاڑی میں آ کے گاڑی لاک کر لیتے ہیں۔ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ہم لوگ اتنی طاقت رہ ہی نہیں گئی تھی ہمارے اندر کہ ہم لوگ ان سے ڈریں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ابو فانوس آ جاتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ پہلے کی طرح دور کھڑا نہیں رہتا، بلکہ ہماری گاڑی کے پاس آ جاتا ہے، اور ہمیں اس سے بالکل بھی کسی قسم کا خوف نہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی جو پڑھ سکتا ہے، جس میں ہمت ہے پڑھ لے، جس میں نہیں ہے پڑھا رہے۔ موت ہماری دونوں طرف سے منتظر ہے۔ آج رات ہمیں نہیں لگتا کہ ہم لوگ کل کا سورج دیکھ سکیں، کیونکہ پیاس سے ہمارے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، بھوک سے پیٹ کمر کو جا کے لگ چکا تھا، اور ہمیں یہ آج کی رات ہماری چوتھی رات ہے بھوک و پیاس سے۔ کیسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کے اوپر سے آواز آتی ہے جیسے ہماری گاڑی کے اوپر کوئی پھلانگ رہے، چھلانگے لگا رہے، ہماری گاڑی ہلتی ہے، زور زور سے کوئی ہماری گاڑی ہلاتا ہے۔ اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم لوگ چلا سکے، چیخ مار سکے، یا اونچی آواز سے قرآن ہی پڑھ سکے، بلکہ اپنے منہ میں ہلکا ہلکا قرآن پڑھتے کہ ہم میں سے ایک لڑکا زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے جیسے یہ پاگل ہو گیا ہو، اور اس کا ہنسنے کا انداز بھی الگ تھا۔ ہمیں یہ تھا یا تو یہ پاگل ہو گیا یا اس کو جن چمٹ گیا۔ تو میں اس کے اوپر دم کرتا ہوں، میرے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور بیچارہ بڑا روتا ہے۔ میں اس کے اوپر قرآن پڑھتا ہوں، دم کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر ہماری زندگی ہے تو یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، نہیں تو یا اللہ ہم تیرے ذمے ہیں، جیسے تو چاہے ہمیں اٹھا لے۔ پوری رات ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کا سورج ہمارے اوپر طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ساری آوازیں تھی یا گاڑی کا ہلنا جو بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ لیکن اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ ہماری روحیں جسموں سے جدا ہو جائیں گی۔ اب ہمارے اندر بولنے کی بھی ہمت نہیں۔ 5 دن ہم لوگ اسی ایک جگہ کے اوپر پڑے، جبکہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں۔ دوسرے سارے لڑکے یا سوئے ہوئے ہیں یا بس آخری سانسیں لے رہے۔ میں آخری دفعہ روشنی دیکھتا ہوں اور اپنا سر سیٹ کے اوپر رکھ لیتا ہوں کہ خلاص اب میں دوبارہ سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے آنکھیں بند کی تقریباً 2 منٹ ہوتے ہیں کہ میں باہر سے کوئی سرسراہٹ سے ہوتی ہے، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، سفید بال اور سفید اور لمبی داڑھی۔ تو مجھے لگا کہ یہ فرشتہ ہے جو ہماری روح قبض کرے گا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے دروازہ کھولو۔ اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اٹھ ہی سکوں، وہ دروازہ زور زور سے کوڑتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ میں تھوڑی سی ہمت کر کے پکڑ کے تو سیٹ پہ سیدھا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ 15-20 گاڑیاں اور بھی کھڑی ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ عرب نہیں بلکہ کوئی یورپین لوگ ہیں۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، وہ ہمیں نکالتے ہیں اور ہمارے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکاتے ہیں
کھجوریں دیتے ہیں جس سے ہماری طاقت تھوڑی سی بحال ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی یورپین لوگ یہاں سے جا رہے تھے، ان کو یہ بوڑھا شخص یہ کہیں یہی کسی وادی کا رہنے والا ہے، وہ دیکھ کے تو ان کو ادھر لے کے آتا ہے ہمارے پاس اور ان سے ہماری مدد کرواتا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم گزرا تھا کہ ہماری کمپنی کی 2 گاڑیاں آ جاتی ہیں اور اوپر ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو اسی مقام کے اوپر 5 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، نہ تم لوگ مل رہے ہو نہ تمہاری گاڑی مل رہی تھی۔ تو ایسا لگا کہ جیسے ان جنات نے ہمیں چھپا دیا ہوا تھا انسانوں کی نظروں سے، کہ ہماری کمپنی کی گاڑیاں اور آرمی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے کہ 5 بندے غائب ہیں ود گاڑی، مگر ہم لوگ ان کو نہیں ملتے۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسی روڈ کے اوپر اسی مقام کے اوپر ہمیں 5 دن تک ڈھونڈتے رہے، مگر ان کو یہ ہماری گاڑی نظر نہیں آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آج بھی میں اس واقعہ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ دوسرا قصہ سعودی عرب سے ہے۔ ایک یمنی لڑکا جس کی عمر 24 سال ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا، مجھے ایک ٹرپ ملتا ہے ریاض سے تبوک میں وہ سامان وہاں سے لے کے جاتا ہوں جو کافی لمبا سفر ہے۔ تبوک پہنچ کے وہ سارا سامان خالی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے واپسی جاتے ہوئے کوئی ایسے ہی ٹرپ مل جائے، مجھے خالی نہ جانا پڑے، کہ میں وہاں سے سامان خالی کر کے ایک پیٹرول پمپ پہ اوپر آتا ہوں تاکہ میں وہاں سے ڈیزل ڈلواؤں، وہاں سے کھانا بھی کھاتا ہوں۔ کہ مجھے وہاں سے ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چارہ، اونٹوں کا چارہ مدینہ منورہ کے روڈ کے اوپر لے کے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میرا واپسی کا راستہ بھی وہی ہے، لیکن وہ مجھے ایک راستہ بتاتا ہے جو مین مدینہ روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ اسی کے اوپر اس نے کہا کہ آگے جا کے پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر جاؤ گے تو آگے ایک شخص آ جائے گا، یہ اس کا موبائل نمبر ہے، اس سے رابطہ کرنا، وہ بندہ آگے تمہیں تھوڑی سی مسافت ہے اس کے جہاں پر جانور ہے، وہاں تک جا کے اتار دینا۔ میں وہاں سے نکلتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے واپسی کا ٹرپ مل گیا، مجھے اب خالی نہیں جانا پڑے گا۔ جب میں اس روڈ کے اوپر پہنچتا ہوں تو مجھے رات کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جس روڈ کا ذکر کر رہا ہے مجھے اس روڈ کا پتہ ہے، اور جو وہاں پیٹرول پمپ ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے، میں نے دیکھا ہوا، کیونکہ میں جب سعودی عرب میں تھا تو ہم لوگ اپنے سٹی سے مدینہ جاتے تھے، وہ راستے میں آتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں قصے پر۔ احمد کہتے ہیں کہ جب میں مین روڈ سے اس روڈ کے اوپر پہنچا جس کا اس مجھے بندے نے بتایا تھا، رات کا 1 کا ٹائم تھا جب میں وہاں پر پہنچا۔ اس روڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کی گاڑی نہیں، صرف میری ایک گاڑی جا رہی ہے۔ مجھے خوف ہے سائڈوں سے، بالکل گھپ اندھیرا، کوئی کسی قسم کی گاڑی نہیں۔ میں اسی روڈ کے اوپر چلتا جا رہا ہوں کہ میں پیچھے شیشے سے دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی بڑی سپیڈ سے آ رہی ہے، وہ مجھے ڈپر دے رہی ہے، لائٹیں دے رہی ہے تاکہ میں اس کو راستہ دوں۔ تو میں تھوڑی سی سپیڈ کم کر کے گاڑی اپنے ٹرک کو سائڈ پہ کرتا ہوں تاکہ یہ گزر جائے، لیکن وہ گزرتا نہیں، بلکہ مجھے میری گاڑی کے پیچھے آتا ہے، کبھی میری گاڑی کے ساتھ آتا ہے تاکہ میں گاڑی روکوں۔ میں اس کو دیکھتا ہوں جب وہ میرے سائڈ کے اوپر آتا ہے، اس شخص کی شکل واضح نہیں تھی لیکن کوئی شخص تھا۔ تو میں اپنا ٹرک سائڈ کے اوپر کھڑا کر کے نیچے اترتا ہوں جب وہ میرے ٹرک کے پیچھے تھا۔ میں اتر کے پیچھے جاتا ہوں اور منظر دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ وہاں پر کوئی گاڑی نہیں، وہ شخص اور وہ گاڑی لمحے میں کہاں غائب ہو گئی۔ اس دوران میرے دل میں ڈر آیا کہ کہیں کوئی یہ ڈاکو تو نہیں جو مجھے لوٹ لے۔ تو میں جلدی سے اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اذکار بھی کرتا ہوں اور اپنے راستے کے اوپر چلتا ہوں۔ تھوڑا سا میں نے سفر طے کیا کہ ایک گاڑی سامنے سے آ رہی ہے بڑی سپیڈ سے اور وہ مجھے لائٹیں دیتی ہے، میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں، لیکن وہ بندہ بالکل سیدھا میرے ٹرک کے منہ کے اوپر ہی آ رہا ہے، ایسے جیسے وہ میرا بس ابھی ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گا، سیدھا سیدھا۔ مگر بالکل قریب آ کے وہ شخص سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ کیسا پاگل بندہ ہے جو یہ رات کو موت کا کھیل کھیل رہا ہے۔ مگر جب میں پیچھے شیشے سے دیکھتا ہوں کوئی گاڑی نہیں، یہ جو شخص ابھی مجھے کراس کر کے گیا، کوئی کسی قسم کی گاڑی کی لائٹ نہیں۔ اب میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یار یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ میں اس شخص کو فون کرتا ہوں
جو شخص نے آگے مجھ سے سامان ریسیو کرنا تھا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار یہ کون سے روڈ کے اوپر تم نے مجھے بھیج دیا، یہ راستہ تو یہاں پر تو ایسا میرے ساتھ ہوا، یہاں جنات ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر، کون سے جنات گاڑی چلاتے ہیں، تم چلتے آؤ، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے۔ یہاں تک کہ میں اس پیٹرول پمپ کے اوپر پہنچ جاتا ہوں، لیکن میری حیرانگی یہ تھی کہ جو پیٹرول پمپ تھا وہ تو ویران ہے، وہاں پر کوئی کسی قسم کا نہ بندہ نہ بشر، کوئی کسی قسم کی چیز ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کب سے ویران ہے پیٹرول پمپ۔ میں وہاں گاڑی کھڑی کر کے تو فون کرتا ہوں کہ بھائی میں اس پیٹرول پمپ کے اوپر پہنچ گیا ہوں، تم آ جاؤ۔ اس مقام کے اوپر صرف میرے ذہن میں خوفناک منظر چل رہے ہیں، جیسے کوئی میں خوفناک فلم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ یہ شخص کہتا ہے میں آج ابھی نہیں آ سکتا، میں صبح آؤں گا، کہ اسی لمحے میری گاڑی کے اوپر زور سے پتھر لگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ہاتھ سے میرا موبائل بھی گر گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس نے میری گاڑی کے پیچھے کچھ مارا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں۔ میں شیشے سے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ میری گاڑی کے شیشے کے اوپر کوئی زور سے کوئی چیز مارتا ہے۔ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا، میں کوشش کرتا ہوں میں قرآن پڑھوں، لیکن مارے خوف کے میں قرآن ہی نہیں پڑھ پا رہا۔ اب کبھی کوئی دروازہ کھٹکتا ہے، کوئی بھی کوئی کھٹکتا ہے، میں مارے خوف کے بس بسم اللہ پڑھ پا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کچھ اور پڑھوں، لیکن مجھے بھول گیا، سب کچھ بھول گیا کہ میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بسم اللہ پڑھتا جا رہا ہوں کہ یہاں تک کہ یہ جو میرا ساتھ معاملات ہو رہے تھے گاڑی کے ساتھ وہ بند ہو۔ الحمدللہ یہ جان چھوٹی، لیکن کچھ ہی لمحے میں سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے اتنے لمبے بال ہیں کہ اس کے پاؤں تک آ رہے ہیں، اور اس کا چہرہ سے جیسے جلا ہوا ہے، آنکھیں اس کی سرخ لال، میری طرف بڑی خوفناک نظروں سے دیکھ رہا۔ اس کی جسامت ہی بڑی خوفناک تھی۔ میں چلاتا ہوں، شور مچاتا ہوں کہ کوئی میری آواز سن لے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ میں کہیں بھاگ نہیں سکتا کہ باہر وہ بڈھا ہے، میں کہیں گاڑی نہیں بھگا سکتا کہ میری گاڑی فل لوڈ ہے۔ شور مچاتا ہوں، ہارن بجاتا جاتا ہوں، ہارن بجاتا جاتا ہوں، جیسے بندہ پاگل ہو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سامنے وہ بڈھا غائب تھا۔ اس لیے میں موبائل اٹھا کے اس بڈھے کو فون کرتا ہوں تاکہ جلدی سے ادھر سے آ کے مجھے میرا اپنا سامان لے لے اور میں یہاں سے نکلوں۔ فون کرتا ہوں لیکن نو سگنل۔ اللہ، ایک اور مصیبت، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی، سگنل تھے، اب سگنل نہیں۔ اسی اثنا میں بڑا پتھر آ کے میرے سامنے سکرین کو لگتا ہے، جو میرے منہ کے سامنے بالکل میرا سکرین شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں ڈھونڈتا ہوں مجھے کچھ گاڑی سے مل جائے کہ مجھے ایک کیسٹ ملتی ہے قرآن کی، میں وہ فل آواز میں لگا دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں روتا ہوں، چلاتا ہوں، یا اللہ مجھے یہاں سے نجات دے دے، یا اللہ مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ لیکن قرآن کی آواز سے مجھے سکون مل گیا، ایسے جیسے میں نے بڑی راحت محسوس کی ہو۔ اب میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، جو ہوتا ہے ہو جائے، اب مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے گاڑی کے دوسرے شیشے بھی نیچے کر دیے، مگر وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز کا نام و نشان نہیں۔ میں ڈھونڈتا ہوں کہ پتھر کس نے مارا، لیکن کوئی بھی نہیں۔ میں دوبارہ موبائل اٹھا کے فون ملاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس دفعہ مجھے سگنل مل جاتے ہیں۔ میں کتنی دفعہ اس کو ٹرائی کرتا ہوں کہ اس بندے کو فون مل جائے، اس بندے کو فون مل جائے، ملتا ہے، اٹھاتا نہیں۔ ایک دفعہ اس نے فون اٹھا لی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ مقام بہت خطرناک ہے، یہاں جن ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو بیٹا، اللہ کا ذکر کرو، تم اگر ان کو کچھ نہیں کہو گے تو وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس مقام کے اوپر مجھے اس بندے کے اوپر کتنی حیرانگی ہوئی کہ یہ مجھے آ کے سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، میں صبح آؤں گا، تم اذکار کرو۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم ابھی نہیں آئے، واللہ میں ابھی یہاں سے نکل کے واپس کا سفر طے کر لوں گا، کوئی تمہارا سامان نہیں اتاروں گا یہاں پر۔ میں نے کہا کہ چچا میری یہ آخری کال ہے، اگر تم نہ آئے تو میں گاڑی اپنی واپس لے کے چلا جاؤں گا، تمہارا سامان بھی لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا کہ تھوڑے منٹس کے بعد وہ بندہ آ گیا۔ میں اترتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، سلام دعا لیتا ہوں۔ اب وہ میرے آگے چلتا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پر سامان اتارنا تھا۔ سامان کیا تھا؟ چارہ تھا اونٹوں کا، وہاں جا کے سامان اتارتے ہیں۔ اور میں بڈھے کی بات سن کے حیران رہ جاتا ہوں
کہ بڈھا کہتا ہے کہ یہ جو پیٹرول پمپ ہے یہاں پر جنات ہیں. کبھی یہ پیٹرول پمپ تھا لیکن اس پیٹرول پمپ کے مالک نے اور یہاں کی جو لیبر ہے انہوں نے جنات کو اذیت دی. اب جنات بھی ان کو اذیت دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کو نکال دیا. تو میں بڈھے کی بات کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چچا جب تمہیں یہ پتا تھا کہ یہاں جنات ہیں تو تم مجھے اس موت کے اوپر کیسے لے کے آئے؟ واللہ مجھے لگا کہ یہ بندہ خود بھی جن ہے، کیونکہ 5-7 منٹ کے بعد یہ آ گیا تھا میری دھمکی دینے کے بعد. یہ اگر اتنا معمولی سا ٹائم تھا تو پہلے مجھے میرے لیے کیوں نہیں آیا؟ واللہ مجھے لگا کہ یہ خود بھی جن ہے. بہرحال میں نے ادھر اس کا سامان اتارا، وہاں سے نکلا، اور وہ دن اور یہ دن ہے میں نے ٹرک ڈرائیونگ ہی چھوڑ دی. میں لیبر کا کام کرنا مجھے پسند ہے لیکن میں اس کے بعد ڈرائیونگ کبھی بھی نہیں کی. یہ میرا قصہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا. دوستو دونوں قصے مرعب تھے اور انتہائی مرعب. اچھے لگے تو کمنٹ کریے گا کہ آپ کو کیسے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.